اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی عمر کے بارے میں بتلایا کہ قیامت کے سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جوانی کی قوت کو کہاں صرف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن خمس۔ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اپنے رب کے آگے سے ہٹ نہیں پائیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں محاسبہ سوال نہ کر لیا جائے۔ کیا چیزیں وہ 5؟ عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، عمر کو، اپنی زندگی کے ٹائم کو کن کاموں میں کھپایا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اور اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کو کن کاموں میں خرچ کیا، کن چیزوں میں اپنی جوانی کی قوتوں کو کھپایا۔ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اس کے مال کے بارے میں 2 سوال ہیں۔ ایک، کہاں سے مال کمایا، حلال ذریعے سے یا حرام سے، اور کہاں پر خرچ کیا، خواہشات میں یا اللہ کے حکموں کے مطابق۔ وماذا عمل فیما علم، اور 5واں سوال یہ کہ جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ جو بھی تیری معلومات تھی، کسی کی کم ہے کسی کی زیادہ ہے، اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی معلومات اس پر حجت ہے۔ جیسا علم انسان کا ہے، جیسی عقل اور صلاحیت انسان کی ہے، اسی کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مکلف ہے۔ علم اور عمل کی صلاحیت کے اعتبار سے اس سے محاسبہ ہوگا۔ تو جو کچھ بھی وہ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوالات ہیں جو ہر ایک سے پوچھے جائیں گے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ 4 بنیادی نعمتیں انسان کے اوپر اللہ کی ہیں، اور ان 4 نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن محاسبہ ہوگا۔ نمبر 1، وقت، عن عمرہ، عمر یعنی وقت ہے، وقت ایک نعمت ہے، اس کے بارے میں حساب ہوگا۔ پھر صحت، جوانی میں ہوتی ہے، جوانی کی عمر میں انسان جسمانی اعتبار سے قوی ہوتا ہے، اور اس میں انسان خواہشات کا غلبہ اس پر ہوتا ہے، تو جسمانی اعتبار سے صلاحیت بھی اس میں ہوتی ہے۔ اس عمر میں اس نے کیا کیا، یہاں کی قوتوں کو کہاں لگایا۔ عن شبابہ فیما ابلا، تو دوسری چیز ملی صحت یا قوت، طاقت، جسمانی صلاحیت۔ نمبر 3، مال بھی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اور نمبر 4، علم کے مطابق کتنا عمل۔ تو وقت، صحت، مال اور علم، ان 4 چیزوں کے بارے میں 5 سوالات قیامت کے دن ہونے والے ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ان 4 نعمتوں کا صحیح استعمال کرے، ان کا حق ادا کرے۔ تو آپ غور کریں کہ اس میں ایک سوال، 5 سوالوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جوانی کی قوتوں کو کہاں صرف کیا۔ اگرچہ پوری عمر کے بارے میں سوال ہے، لیکن خاص طور سے ایک عمر کون سی ہے، جوانی کی، اس کے بارے میں ایک سوال خاص ہے۔ پوری زندگی میں سے ایک حصے کے بارے میں اور ایک سوال ہے۔ پوری زندگی کا تو سوال ہے ہی ہے، لیکن خاص طور سے جوانی کے بارے میں بھی سوال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے میں صرف وقت ہوتا ہے، جوانی میں وقت اور صحت دونوں ہوتی ہے۔ تو یہ خاص زمانہ انسان کی زندگی کا جس میں انسان کا وقت اور صلاحیت، کیونکہ بڑھاپے میں آدمی کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، لیکن بہت ساری چیزیں آج نہیں کر سکتا ہے، لیکن جوانی میں آدمی چاہے تو کر بھی سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس زندگی پڑی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ صلاحیت بھی جسمانی اعتبار سے ہے۔ لہٰذا اس عمر کی قدر کرنا ضروری ہے۔ امام ترمذی نے یہ حدیث نقل کی جو میں نے بھی بیان کی، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جوانی کے بارے میں ہم کو کن چیزوں کا احساس یا کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ابھی کہ ایک آدمی جوانی کی قدر کرے، جوانی کی قدر کرے، اس عمر کو اہم جانے۔ ایک آدمی جس کے پاس اس کی جیب میں 1 لاکھ روپیہ ہو، وہ آدمی سوچتا ہے کہ ایک چوری نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی اس کی قدر اس کے دل میں ہوتی ہے تو کھونے کا ڈر بھی ہوتا ہے، لیکن جس چیز کی قدر نہیں ہوتی ہے اس کے کھونے کا آدمی کو ڈر نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا آدمی جوانی کی قدر کرے، اس کو اپنے مستقبل میں جھانکنے میں ختم نہیں کرے۔ آگے کرنا، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ آدمی کی عمر وہ نکل جاتی ہے، آج مجھ کو کیا کرنا ہے، یہ عمر میری کتنی قیمتی ہے، اس عمر میں میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آدمی اس کو دینی اعتبار سے دیکھے، میری اس عمر میں میری ذمہ داریاں کیا ہیں، آدمی اس۔ تو یہ ایک چیز یاد رکھ، جوانی کی قدر کرنا۔